یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں 3 اصحاب ہیں، اور ان میں خاص طور پر کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے، جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے، تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن یہ کہ تفہیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے، تو وہاں وہ واقعتاً سبق آموز ہے بہت، کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا، کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے۔ اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے، جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے احساسات کیا تھے، معاشرے میں جو لوگ تھے ان جن کو سزا دی گئی تھی ان کے جو رشتہ دار تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں، ان کا کیا طرز عمل تھا۔ تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں، اور جماعتی زندگی، دینی جماعتی زندگی جس پر ہونی چاہیے، اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے۔ یہ 3 حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کوئی ڈھیل دیتے رہے، اچھا چلیں گے، کل چلے جائیں گے۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا، میرے پاس مال بھی بہت تھا، میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تگڑی تھی، اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی، تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا۔ اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے، تاخیر کراتا ہے، تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا، بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا، بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے باز پرس کرنی شروع کی ہے، تو جو منافق آتے تھے وہ قسمیں کھا جاتے تھے، حضور کسی کی بات مان لیتے تھے، جو بھی تھی بات۔ جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے۔ حضور کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کعب ابن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے۔ فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے، مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس۔ میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا، جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے ورغلاتا رہا۔ تو حضور کو نے پھر ان کو، اور ان کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، ایسے 3 کا معاملہ یہ تھا، تو انہیں ایک سزا دی گئی، اور سزا مقاطعے کی تھی، سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ وہ ان کے اوپر 50 دن جو گزرے ہیں، گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پر میں رکھوں یا نہ رکھوں، بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو، لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، میں مسلم ہوں، اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اور منہ موڑ کر چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا، ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں سزا دی ہے لہذا اب ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا، چونکہ 50 دن کا لمبا معاملہ تھا کہ ملک غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا ایلچی، اور اس کا خط اس نے دیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراوردہ لوگوں میں سے ہو، تم ایسے تو نہیں ہو کہ تم اس طرح ذلیل کیا جائے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں۔ تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی، اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا، ورنہ یہ کہ اگر ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا۔